اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں سے کچھ حصہ وہ حصہ ہے جو کہ ہم میں سے تقریباً ہر دین کا فہم رکھنے والے شخص کو یاد ہے، اور عام طور پہ جب بھی کبھی عزت اور بے عزتی والا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ یہی آیت تلاوت کرتا ہے کہ تو تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو بہت مشہور آیت ہے جی سورہ آل عمران کی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں مجھے وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے تو ہم اس آیت کے 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور اسی پہلے حصے میں دوسرا حصہ بھی بنا لیں گے وتنزع الملک ممن تشاء، اس لیے کہ یہاں پر واو ہمیں نظر آ رہا ہے اور واو کے بعد فعل نظر آ رہا ہے، تو پہلے حصے کے 2 حصے بن جائیں گے۔ دوسرا حصہ جو ہوگا اس کے بھی 2 حصے ہم بنا سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں واو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل ہے، تو دوسرے حصے کے جو 2 حصے ہوں گے وہ کچھ یوں ہوں گے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور پھر جو تیسرا حصہ ہوگا جس کا ایک ہی حصہ ہے وہ ہے بیدک الخیر، اور چوتھا اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہوگا انک علی کل شیء قدیر۔ تو الحمدللہ جی جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ قل ہے جو کہ فعل امر ہے، ایک مرتبہ پھر قل آپ کے سامنے ہے، اللہم از ایکل ٹو اللہ پلس میم مشدد، اور آسانی کے لیے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہم از ایکل ٹو یا اللہ، تو گویا جو ترکیب آپ یا اللہ کی کرتے ہیں وہی آپ ترکیب اللہم کی کریں گے۔ اور اس میں مزید تھوڑا سا میں واضح کرتا چلوں کہ میم مشدد جو ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن بس آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہم از ایکل ٹو یا اللہ۔ اس کے بعد مالک کا لفظ جو ہے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور اس کے بعد ملک کا لفظ جو ہے یہ معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ توتی فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ تا اور یا روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے اعطیا یؤتیو اعطاین، تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتان، دینا کے معنی میں 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ الملک جو ہے یہ پھر ایک مرتبہ لفظ آ گیا، اب یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، من اسم استفہام ہے جس کے بعد تشاؤ کا صیغہ جو ہے آپ کو واحد مذکر حاضر کا فعل مضارع نظر آ رہا ہے، شین یا اور حمزہ روٹ لیٹرز ہیں، بافا سے ہم اسے دیکھ چکے ہیں۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہم کرتے ہیں جو کہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ہے۔ اس میں واو جو ہے ہم عاطفہ مان لیں گے، تنزع فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون زا اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، نزع ینزع، نزن کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں کسی چیز میں سے کوئی چیز کھینچ لینا یعنی اکھاڑنا یا چھین لینا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی آیت نمبر 26 کا دیا ہے۔ الملک کا لفظ پھر ایک مرتبہ منصوب آپ کے سامنے ہے، ممن از ایکل ٹو من پلس من، جس میں من حرف جر ہے اور من جو ہے اس میں موصول ہے، اور تشاؤ کا لفظ ایک مرتبہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یوں پہلے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پر بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اس میں واو جو ہے وہ حرف ہے، تعز عین زا اور زا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال سے یہ فعل استعمال ہوا ہے، اعزز یعزز، تبدیلی کے بعد اعز یعز اعزازن، جس کے معنی کسی کو عزت دینا کے ہیں۔ علامت مضارع ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر پیش والی ہے، اور 4 پاسبلٹیز میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں عین کلمہ جو ہے وہ شد والا اگرچہ نظر آ رہا ہے، لیکن پھر لام کلمہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اگر لام کلمہ کوئی ہوتا تو پھر ہم اسے باب تفعیل قرار دیتے۔ من اس میں موصول ہے، تشاؤ پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا، گویا اس حصے میں آپ کو تشاؤ کا لفظ جو ہے وہ تیسری مرتبہ نظر آ رہا ہے اور پھر چوتھی مرتبہ پھر آگے آ رہا ہے۔ دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے،
تزلو زال لام اور لام روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب فعل سے ازللا یزللو اور پھر تبدیلی کے بعد ازلا یزلو ازلالا، اور خان صاحب سے یہ فعل جو ہے ڈکشنری میں مس ہو گیا ہے، اور اس کے معنی ذلیل کرنا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ذلو فعل کے بعد پھر من ہے جو کہ اس میں موصول ہے، اور تشاؤ کا لفظ ایک مرتبہ پھر آ گیا۔ یوں ہم نے آیت نمبر 26 کے جو دو حصے تھے ان کے دونوں حصوں پر بات کر لی ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے بیدک الخیر، اس میں با حرف جر ہے جس کے بعد ید کا لفظ جو ہے مجرور ہے، اور ید کا لفظ بغیر تنوین کے مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر لگی ہوئی ہے، اور الخیر کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا جو ہے وہ سمپل ہے، انک علی کل شیء قدیر، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر جو لگی ہے اور ضمیر منصوب متصل واحد مذکر ہے، علی حرف جر ہے جس کے بعد کل کا لفظ مجرور ہے، اور کل کا لفظ جو ہے وہ بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے، جس کے بعد شیء جو ہے وہ مجرور ہے، نکرہ ہے، اور قدیر کا لفظ آگے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 26 کے تمام الفاظ پر بات ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 26 کے جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ جملہ ہمارا مستانفہ ہوگا، کل سے شروع ہو رہا ہے، کل فعل امر ہے، فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل آ چکے ہیں، اب ہمیں چاہیے مقول القول یعنی مفعول بھی، تو وہ اللہم سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہم آگے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہم اصل میں یا اللہ ہے، اور یا حرف ندا کو شروع سے حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں میم مشدد لے کر آئے تو اللہم بن گیا۔ تو اللہم از اکول ٹو یا اللہ، یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو فعل جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اللہ جو ہے یہ منادہ ہو جائے گا، اور منادہ ہم جانتے ہیں قائم مقام مفعول بھی کے ہوتا ہے، پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا۔ اب آگے جو ہے مالک الملکی، یہ مالک الملکی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ بدل ہو جائے گا اللہ سے، اس لیے کہ مالکہ جو ہے یہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی منادہ مضاف ہو کر آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب یہ ندا والا حصہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب جواب ندا یا مقصود بالندا کی طرف چلیں تو وہ ہے تؤتی الملک من تشاء، اس میں تؤتی فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الملک مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور من تشاء موصول صلہ مل کے مفعول بھی ثانی ہے، کیونکہ آتا یؤتی ایتان دو مفعول چاہتا ہے، کسی کو دینا اور کچھ دینا، تو الملک جو ہے یہ دیا جا رہا ہے اور من تشاء کو دیا جا رہا ہے۔ من تشاء کو انالائز کروں تو من اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول تشاء ہے، اور تشاء فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ضمیر عائد جو ہے مفعول بھی کی وہ محذوف ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا، من اس میں موصول کے لیے، اور من اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مفعول بھی ثانی بنا تؤتی فعل کے لیے، اور تؤتی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بالندا جواب ندا بنا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر مفعول بھی مقول القول بنا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ مستانفہ ہم قرار دیں گے۔ اور اس حصے کا اگر ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، کل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملکی بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کو انالائز کریں، واو عاطفہ ہو جائے گا، تنزع فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الملک مفعول بھی ہے اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد مجرور جو ہے من اس میں موصول ہے لہٰذا محلاً مجرور ہم اسے کہیں گے، اور تشاء جو ہے وہ اسی طرح انالائز ہوگا جس طرح پیچھے ہم نے تشاء کو انالائز کیا ہے، وہ موصول صلہ مل کر محلاً مجرور بن جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تنزع فعل کے، اور تنزع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا تؤتی والے جملے پر، اور ترجمہ ہم اس کا یوں کریں گے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت کو جس سے تو چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا جملہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، تو عزو فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور من تشاء اسی طرح انالائز ہوگا جس طرح پہلے من تشاء کو ہم نے انالائز کیا ہے، گویا یہ موصول اپنے سرے سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا تو عزو فعل کے لیے، اور تو عزو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اور جو اگلا حصہ ہے اس کا انالیسس بھی بالکل اس طرح ہوگا، تو ذل فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور من تشاء موصول صلہ مل کر مفعول بھی محلاً منصوب، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، اور اس کا عطف پچھلے جملے پر ہم کر دیں گے، اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو
چاہتا ہے۔ اگلا جملہ جو ہے بیدک الخیر، آسان سا ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد ید کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، اور ید کا لفظ الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، تو مضاف بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، لہٰذا مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو جائیں گے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر مقدم بن جائے گا جس کا مبتدا مؤخر الخیر ہے جو کہ مرفوع ہے، لہٰذا مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے۔ یہی کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے انک علی کل شیء قدیر، بہت آسان ہے اس کا انالیسس۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے قدیر جو کہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، اور علی کل شیء جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں علی حرف جر ہے جس کا مجرور کل ہے، اور کل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ شیء ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق مقدم ہے قدیر کے، گویا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ورکنگ ان کی ورکنگ سے میچ کر جائے گی۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ کل والا لا محل له استنافیہ قرار دیا ہے، اور جملہ النداء وما فی حیزھا فی محل نصب مفعول القول قرار دیا ہے۔ تو تل ملک والا جملہ لا محل له جواب ندا قرار دیا ہے۔ تشاؤ الاولی جو ہے لا محل له صلۃ الموصول من اول، اور تنزیع الملک والا لا محل له معطوف والا جملہ توتی۔ تشاؤ الثانیہ لا محل له صلۃ الموصول من الثانی، تو عزو لا محل له معطوف والا جملہ توتی۔ تشاؤ الثالثہ لا محل له صلۃ الموصول من الثالث، تذل لا محل له معطوف والا جملہ توتی۔ تشاؤ الرابعہ لا محل له صلۃ الموصول من الرابع، اور بیدک الخیر لا محل له بدل من جملہ توتی الملک، اور ایک رائے انہوں نے دی اس کے بارے میں کہ اس کو ہم استنافیہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اور آخری جملہ انک علی کل شیء قدیر والا لا محل له تعلیلیہ بنا دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ جو ہے ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے، تو بہت خوبصورت آیت تھی جو الحمدللہ آج ہم نے انالائز کر لی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل کہہ دے اللہم اے اللہ، مالک الملکی بادشاہی کے مالک، توتی الملک من تشاء تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔